بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان کے تعلق سے کچھ مسائل، کچھ فضائل پیش کر رہا ہوں۔ کچھ خواتین ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب تراویح کی نیت کیسے کرے، کیا تراویح پڑھنا سنت ہے یا نفل ہے؟ ایک تو یہ مسئلہ بتا دیجئے، اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کو الم تر کیف سے لے کے والناس تک صورت یاد نہ ہو تو وہ نماز کیسے پڑھے تراویح کی؟ اور تراویح کی دعا اگر کسی کے یاد نہ ہو، یعنی کہ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تراویح کی جو دعا کی جاتی ہے، دعا پڑھتے ہیں، اگر کسی کے وہ دعا یاد نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا کوئی دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے ان تمام مسائل کے بارے میں؟ تو دیکھیے، آپ کو یہ تمام مسائل جو ملیں گے رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 498 کھول کے دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119، اور اسی طریقے سے مسائل تراویح کھول کے دیکھ لیجئے۔ آپ کو مولانا رفعت قاسمی صاحب کی کتاب ہے مسائل تراویح، اس میں بھی آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ سب سے پہلے میں تراویح کی نیت کے تعلق سے بتا دیتا ہوں۔ تراویح کی نیت کیا ہے؟ تراویح جو ہے سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے، اس لیے اس کی جو نیت ہوگی، اصل تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ میں تراویح کی تراویح پڑھ رہی ہوں، تراویح کی نماز پڑھ رہی ہوں۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، یاد رکھیے تمام مسائل کا ایک ہی حکم ہے۔ تو اگر دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں تراویح کی 20 رکعت نماز پڑھ رہی ہوں 2 کر کے، اور پہلی 2 رکعت میں آپ نے اللہ اکبر کہا تو آپ کی نماز شروع ہو گئی تراویح کی۔ اب آپ کو ہر 2 رکعت کے بعد بھی تراویح کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس 20 رکعت کی آپ نے نیت کر لی، 2 پہ سلام پھیرتے جائے، اللہ اکبر کہتے چلی جائے، آپ کی جو ہے تراویح مکمل ہو جائے گی۔ نیت کا تو یہ ہے حکم۔ اور اگر زبان سے کہنا چاہے تو بس یہ ہے کہ 2 رکعت نماز تراویح پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو تراویح جب نام آ گیا تو سنت خود بخود بن جاتی ہے، نفل اور سنت کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لیکن پھر بھی اگر کہنا چاہے تو سنت کہہ لیجئے کہ 2 رکعت نماز سنت تراویح پڑھتی ہوں۔ تو یہ تو ہو گیا نیت کا مسئلہ۔ اب آتے ہیں دعا کی طرف۔ تو یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے ہر 4 رکعت نماز کے بعد، سبحان ذی الملک والملکوت، تو یہ دعا جو ہے شریعت سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی کتب احادیث میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، یہ صرف اور صرف بزرگوں کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے ثواب مل جائے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو اس کی بجائے آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، مثلا آیت کریمہ لا الہ الا انت یہ پڑھ لیجئے، یا پھر جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا یہ پڑھ لیجئے۔ اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو استغفار پڑھ لیجئے، استغفار بھی یاد نہیں ہے تو تیسرا کلمہ پڑھ لیجئے، تیسرا کلمہ بھی یاد نہیں ہے تو دوسرا کلمہ پڑھ لیجئے، دوسرا بھی یاد نہیں ہے تو کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، یعنی کہ پہلا کلمہ پڑھ لیجئے، وہ بھی یاد نہیں ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 5 سے 7 مرتبہ یہ پڑھ لیجئے۔ یہ ہے دعا کے تعلق سے کہ ترویحہ میں اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ کا ترویحہ ادا ہو جائے گا، اور اگر خاموش بھی بیٹھتے ہیں تو بھی آپ کا ترویحہ ادا ہو جائے گا۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہو پائے گی، اس سے آپ کی نماز اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ اگر کسی کو 10 صورتیں یاد نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ تو جتنی صورتیں یاد ہے ان کو جو ہے ترتیب بنا لیجئے کہ پہلی کون سی ہے، دوسری کون سی ہے، تیسری کون سی ہے اور چوتھی کون سی ہے، یا کسی کو 3 یاد ہے یا 4 یاد ہے یا 6 یاد ہے یا 8 یاد ہے، یا پھر ایسا ہو کہ علم طرح سے والناس تک جو ہے ایک بھی یاد نہیں ہے لیکن اوپر سے تھوڑا تھوڑا ٹکڑا یاد ہے، مثلا 3 آیت یاد کہیں سے ہے، 3 آیت کہیں سے ہے، 3 آیت کہیں سے، اس طریقے سے۔ تو آپ ہر رکعت میں جو ہے نا، جو آپ کے 3 آیت یاد ہے، پہلی یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کو اوپر سے نیچے کو آنا ہے، اوپر سے نیچے کو آنا ہے۔ تو آپ نے 3 آیت پہلی رکعت میں پڑھی، پھر کسی دوسری سورت کی 3 آیت آپ کو یاد ہے جو نیچے سے ہے، تو پھر آپ دوسری رکعت میں 3 آیت وہاں پڑھ لیجئے، تو آپ کو یہ 2 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اس طریقے سے آپ کی یہ نماز ہو جائے گی۔ اور آپ کو یہی ہے کہ بھئی 3 آیت کسی اور سورت کی یاد ہے، مثلا 3 آیت سورہ بقرہ کی یاد ہے اور 3 آیت سورہ حشر کی یاد ہے، یعنی کہ آخری رکوع سورہ بقرہ کا یاد ہے اور آخری رکوع سورہ حشر کا یاد ہے، تو آپ جو ہے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کا رکوع پڑھ لیجئے اور دوسری رکعت میں سورہ حشر کا رکوع پڑھ لیجئے۔ اس طریقے سے آپ نے 2 رکعت پوری کی، پھر جو ہے 2 رکعت کے لیے جب نیت باندھے گی پھر اسی طریقے سے انہی دونوں رکوع کو پڑھ لیجئے، یا پھر جو ہے اسی طریقے سے کرتے کرتے آپ اپنی 20 رکعت پوری کر سکتے ہیں۔
اور اگر یہ ہو کہ بھئی علم تر سے والناس تک پوری یاد نہیں ہے 10 صورتیں اور اوپر سے بھی کچھ یاد نہیں ہے، لیکن یہاں علم تر سے والناس تک آپ کو کچھ صورتیں یاد ہے، مثلا 2 3 4 6 8 یا 5 جتنی بھی یاد ہے، تو ان کی ایک ترتیب قائم کرنی ہے آپ کو۔ ترتیب کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کو علم تری لیلاف قریش اور ارایت الذی 3 صورتیں یاد ہے، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھے پہلی رکعت میں، علم تری پڑھے اور رکوع اور سجدے کر لیجئے۔ ایک رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھے گی اور لیلاف قریش پڑھے گی۔ یہاں پر آپ جو ہے لیلاف قریش پڑھ کے رکوع کر کے 2 سجدے کر کے اتحیات درود شریف دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دے گی۔ اچھا، ایک بات یہاں یہ بھی سن لیجئے، اگر کسی کو صرف اتحیات یاد ہے اور درود شریف دعائے معصورہ یاد نہیں ہے تو وہ اتحیات پہ بھی سلام پھیر سکتے ہیں، ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ تو یہاں پر دوسری رکعت آپ نے یعنی کہ 2 رکعت آپ کی پوری ہو گئی، آپ نے سلام پھیر دیا۔ اب آپ کو دوسری 2 رکعت کے لیے جب نیت نماز یعنی کہ نیت باندھنی ہے تو پہلی رکعت میں آپ کو علم تری نہیں پڑھنی، یاد رکھیے علم تری نہیں پڑھنی، بلکہ آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لیلاف قریش پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں ارایت الذی پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ یہ اچھے سے سمجھ لیجئے میں جو ترتیب بتا رہا ہوں۔ پھر آپ نے یہ 2 رکعت پوری کر لی، 2 رکعت پوری کرنے کے بعد آپ نے پھر سلام پھیر دیا، تو اب آپ پھر سے جو چھٹی یعنی کہ 6 جو رکعت ہونی ہے آپ کی، ان کے لیے جب آپ نے نیت باندھی تو آپ نے سورہ فاتحہ علم تری، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ لیلاف قریش، پھر آپ کو سلام پھیر دینا ہے 2 رکعت پوری کر کے۔ اس ہی طریقے سے آپ کو اگر 3 صورتیں یاد ہے تو اس طریقے سے آپ یہ سرکل بنا لیجئے کہ پہلی رکعت میں علم تری، دوسری میں لیلافی، پھر دوسری رکعت کے لیے جب یعنی کہ 2 رکعت سلام پھیرنے کے بعد جب آپ نیت باندھیں گے تو اس میں آپ کو پہلی رکعت میں لیلافی اور دوسری میں ارایت الذی۔ اگر ارایت الذی یاد نہیں ہے اور نیچے کی کوئی صورت یاد ہے تو اس کو آپ اس میں جوڑ لیجئے، اور اگر ایسا ہو کہ آپ کو علم تری یاد ہے، لیلافی یاد نہیں ہے اور ارایت الذی یاد ہے تو پھر آپ جو ہے اس کو مائنس کر دیں گے کیونکہ یہ آپ کو یاد نہیں ہے، تو یہاں سے علم تری اور ارایت الذی، علم تری ارایت الذی۔ اور اگر آپ کو علم تری اور لیلافی یاد نہیں ہے بلکہ نیچے کی کچھ صورت یاد ہے جیسے کہ انا اعطیناک اور قل هو اللہ، بس 2 صورتیں یاد ہے، تو پہلی رکعت میں آپ انا اعطیناک پڑھیں گے اور دوسری میں قل هو اللہ پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ ہر 2 رکعت میں بھی اگر یہ 2 صورتیں ملا کے پڑھتے رہیں گے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو صرف ایک صورت یاد ہے اور کوئی صورت یاد ہی نہیں ہے، یعنی کہ یا تو قل هو اللہ شریف یاد ہے یا انا اعطیناک یاد ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ، تو اب آپ جو ہے پہلی رکعت یعنی کہ ایک ہی صورت سے آپ اپنی ہر رکعت پوری کریں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھے، انا اعطیناک پڑھے، دوسری رکعت میں پھر سورہ فاتحہ پڑھے، انا اعطیناک پڑھے، پھر آپ نماز یعنی کہ 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دے۔ اسی طریقے سے ہر رکعت کو یوں ہی جو ہے اپنی 20 رکعت تراویح بنا لیجئے، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ یہ بات اچھے سے سمجھ لیجئے، تراویح کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ سنت موقدہ ہے یہ سنت غیر موقدہ نہیں ہے کہ بھئی بغیر پڑھے کام چل جائے گا، سنت موقدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے تم پہ فرض کی ہے اور میں نے اس کی تراویح کو تمہارے اوپر سنت کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبوب نماز تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جو ہے یہ فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کو مستقل پورا رمضان اس لیے تراویح نہیں پڑھائی کہ کہیں یہ تم پہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے صحابہ اکرام نے مکمل رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں الگ الگ پڑھی ہے، یعنی کہ تنہا پڑھی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا گیا، تو پھر جو ہے امام جو تھے وہ قرآن سناتے تھے۔ تو تراویح بہرحال آپ کو پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے، ورنہ آپ کا رمضان کا مہینہ ناقص کہلائے گا، ثواب میں ادھورا ہو جائے گا، تراویح کا ثواب آپ کے رمضان کے مہینے کا کم کر دیا جائے گا اور یہ بڑا گھاٹا ہوگا۔ اس لیے اس گھاٹے سے بچنے کے لیے اگر آپ کو ایک صورت بھی یاد ہے اس سے ہی آپ تراویح پڑھیں، ایک بھی یاد نہیں ہے صرف سورہ فاتحہ یاد ہے آپ اس سے ہی تراویح پڑھیں۔ آپ کو تراویح پڑھنی ہے، یاد رکھیں تراویح پڑھنی ہے، میں بتا رہا ہوں تراویح پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے۔
امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ سمجھ گئے ہوگے. حوالے پھر سے بتا دیتا ہوں. رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 498، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 کھول کے دیکھ لیجئے. اسی طریقے سے مسائل تراویح بھی کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.